میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اتنی نروس تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس طرح تیار ہونا چاہیے۔ تھوڑا سمپل یا تھوڑا سا اور تیار ہو جاؤں، اسی خیال میں تھی کہ اچانک میری بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں اور میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرائیں۔ بھابھی: ثنا، تم تیار ہو گئی؟ واہ، بڑی اچھی تیاری کی ہے۔ لگتا ہے کہ آج تم اپنی ساس کو متاثر کر ہی لوگی۔ ویسے میری بھی دعا ہے کہ آج سب ٹھیک ٹھاک ہی ہو۔ ثنا: جی بھابھی۔ یہ کہتے ہی وہ چپ سی ہو گئی اور کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ ثنا ایک 35 سالہ عورت یا لڑکی تھی، کیونکہ اس کا فیصلہ لوگ کرتے تھے کہ وہ عورت ہے کہ لڑکی۔ اس معاشرے میں 30 کے بعد ہر لڑکی کو عورت قرار دے دیا جاتا ہے اور ایک مرد 60 سال تک مرد ہی رہتا ہے، جسے بڑی خوش اسلوبی سے 40 سال تک لڑکا کہلوانے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ امی: ثنا، وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور اپنی بیٹی کی بلائیں لینے لگیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ثنا کی امی اپنی بیٹی کو ہمراہ لیے ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں۔ وہاں کچھ لوگ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب ثنا آئے اور وہ اس کا ایکس رے کرے۔ ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفہ سیٹ اور 2 عدد کرسیاں موجود تھیں، جس پر تقریباً سب براجمان تھے۔ یہ سب لوگ ثنا کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے یہ ہجوم شاید کئی بار لگا تھا اور ثنا کسی شو پیس کی طرح ہر بار نمائش میں دیکھی جاتی تھی۔ ثنا کے داخل ہوتے ہی سامنے بڑی بھاری بھدی سی عورت اپنا منہ بنانے لگی اور اس نے فوراً ان رشتہ کروانے والی عورت کی طرف دیکھا اور وہ عورت اپنے 40 سالہ لڑکے کی 70,000 کی نوکری کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جتا دیا کہ اس کے بھائی کو لڑکیوں کی کمی نہیں اور اس کے بھائی کے رشتے کے لیے تو 20 سال کی لڑکیوں کے بھی رشتے موجود ہیں۔ بس جیسے تیسے بات آگے چلی تو وہ عورت ثنا سے مخاطب ہو کے بولی: بہن، تم کیا کرتی ہو؟ ثنا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی سوچ میں ہی تھی کہ بھابھی بولی: جی یہ پارلر چلاتی ہے خیر سے اور اچھا خاصا کما لیتی ہے۔ پارلر کا نام سنتے ہی جیسے اس عورت کو آگ سی لگ گئی اور اپنے سارے ضبط توڑتے ہوئے سب کے سامنے رشتے والی خالہ کو ڈانٹ پیل دی۔ ویسے خالہ، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا خاندان کتنا مذہبی اور رکھ رکھاؤ والا ہے۔ اب کیا ہم پارلر چلانے والی لڑکیاں اپنے گھر بہو بنا کر لائیں گے؟ کیا آپ میرے والد صاحب کی شرافت اور نام سے واقف نہیں تھیں؟ اور اٹھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ادھر بھابھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سج گئی اور ثنا جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ثنا کی امی ان عورتوں کے جانے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھی روتی رہیں۔ رات میں جب ثنا کا بھائی احسن جاب سے واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے آتے ہی آج کی ساری رودات اپنے شوہر کو سنا ڈالی۔ ثنا کا بھائی اپنی ماں سے بگڑنے لگا: اتنی بار کہا ہے
کہ باجی کا پارلر بند کروا دیں؟ کیوں اس ذلت امیز کام کی وجہ سے ہماری بےزتی کرواتی ہیں؟ کیا ان کو میری عزت کا ذرا خیال نہیں؟ آپ دونوں ماں بیٹی کیا چاہتی ہیں کہ میری بیٹی بھی بڑی ہو کے اپنی پھپھو کی طرح بغاوت سیکھے؟ ابھی احسن بول ہی رہا تھا کہ ثنا روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی اور اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والے زہریلے جملے سننے لگی۔ ثنا: واہ واہ، کیا بات ہے میرے پیارے بھائی، آج میں بے عزت اور میرا کام ذلت امیز ہو گیا۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو تو شاید بھول گئے ہو کہ اس ذلت امیز پارلر نے ہی تمہیں پڑھایا لکھایا ہے۔ جب ہمارا باپ ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا تھا تو میں صرف 16 سال کی تھی اور تم 11 سال کی۔ کون تھا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا؟ بتاؤ، یاد ہے کہ میں یاد دلاؤں؟ میں میٹرک کے امتحان دے رکھے تھے جب خدا نے اسی پارلر کو وسیلہ بنا کر ہمیں رزق دیا تھا۔ میں نے باپ بن کر اس گھر کو سنبھالا تھا، اور تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، آج تک تیری ہر ایک خواہش کو کس نے پورا کیا؟ آج تمہاری بیوی میری عمر اور پارلر کا مجھے تانا دیتی ہے۔ اسے بتاؤ کہ جب زین ہماری خالہ کا لڑکا اس سے شادی کا بار بار کہہ رہا تھا، جس نے منگنی کے 10 سال تک میرا انتظار کیا، اس کے لیے میں نے وہ رشتہ ختم کیا تھا۔ جب تم اس لڑکی سے شادی کر کے لائے تھے تو کس نے تم دونوں کو پالا تھا؟ ثنا اپنی بھابھی سے مخاطب ہوتے ہوئے: اور بھابھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ہر دوسرے دن تیار ہو کر چند جاہل عورتوں کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ اس کے بعد میرا کوئی نہیں ہوگا، تو بس میں اپنا گھر بسا لوں۔ اس کی خوشی کی خاطر مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمہاری طرح میں بھی کسی کو پھنسا کر اور گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی۔ بھابھی: تم مجھے کیوں تانا دے رہی ہو؟ یہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا معاملہ ہے، اور رہی بات ہماری شادی کی تو اس میں تمہارا بھائی مجھ سے زیادہ ملوث ہے۔ احسن: باجی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس میں بھی تمہیں اماں کی طرح اپنے گھر میں بستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ثنا: اچھا، تو میں کیسے بساؤں اپنا گھر؟ کیا شرط ہے کہ پارلر چھوڑنے سے میرا گھر بس جائے گا، یا میری بیتی عمر کے وہ خوبصورت سال مجھے واپس مل جائیں گے؟ ایک ٹھنڈی آہ بڑھتے ہوئے آخری لائن اپنے منہ میں ہی بولی: کیا زین مجھے واپس مل جائے گا؟ کچھ دیر کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ ثنا: امی، آپ کی بیٹی بری نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا، اس معاشرے کی سوچ ہی بری ہے۔ سب کا نظریہ اس کے اپنے فائدے کے حساب سے ہے۔ کوئی بھی خدا کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہاں موجود ایسے سیریل کلر ہیں جو انسان کو نہیں مارتے بلکہ اس کے جذبات کو مار دیتے ہیں۔ انسان کی موت پہ تو خدا خود صبر دے دیتا ہے، مگر جذبات مار دیے جائیں نا تو اس دنیا میں تو اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ بتلا کوئی اصال ثواب کی رسم میرے لیے، بتلا کوئی اصال ثواب کی رسم میرے لیے، ہوں میں زندہ پر مردوں میں شمار رکھتی ہوں۔ احسن اور امی آبدیدہ ہو کر ثنا کو دیکھ رہے تھے، اور ثنا آسمان کی طرف
شاید خدا کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن تک ثنا کے گھر میں شادی کو لے کر خاموشی رہی۔ پھر اچانک ایک دن زین اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کے اپنی خالہ کو ملنے ان کے گھر آ پہنچا۔ زین اور ثنا کے رشتے ختم ہونے کے بعد اس کی خالہ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور خود 1 سال بعد چل بسی۔ زین اپنی امی کی وفات کے بعد اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو لے کر دبئی شفٹ ہو گیا، جہاں وہ پچھلے 13 سال سے ایک اچھی فارم میں جاب کر رہا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ایک دوسرے کے خاندان سے رابطہ ختم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ زین کی بیوی تیسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور 2 ماہ کے بعد زین کا نومولود بچہ بھی چل بسا۔ زین کمرے میں بیٹھا خالہ کو پچھلے گزرے کئی برسوں کے حال احوال سنا رہا تھا کہ ثنا اپنے پارلر سے واپس اپنے گھر آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی 2 سالہ ننھی بھتیجی کے ساتھ 2 اور بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ وہ حیران تھی کہ وہ بچے ان کے محلے کے نہیں تھے اور نہ ہی ان کا کوئی اور رشتہ دار اس شہر میں رہتا تھا۔ ثنا ان بچوں کی طرف گئی اور تینوں کو گال پہ پیار دیا اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے، امی یہ بچے کس کے ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ ثنا کی آواز سن کر زین اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی ثنا کمرے میں داخل ہوئی اس کا سامنا زین سے ہوا۔ اتنے سالوں بعد زین کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے اس کے پیر وہیں پہ شل ہو گئے۔ اس کی آواز نے ایک دم سے وہی دم توڑ دیا۔ اس کی آنکھیں جیسے بھول گئی ہوں کہ وہ جھپکتی بھی ہیں۔ اس کا دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو۔ 2 منٹ تک زین اور ثنا خاموشی کے ساتھ یوں ہی بت بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان دونوں کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب زین کی بیٹی اور بیٹا بابا بابا کہتے اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹے اور باہر سے گزرنے والی آئس کریم کی ضد کرنے لگے۔ ثنا کی ماں جو اپنی بہن کی باتیں کرتے کرتے رو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ثنا دروازے تک آئی۔ زین تو اپنی سینسز میں واپس آیا اور اپنے بچوں کی کھینچا تانی میں باہر گلی کی طرف گیا، مگر ثنا ابھی بھی اسی حالت میں موجود۔ ماں کے رونے کی آواز، بھابھی کا فون پر اس کے بھائی سے کچھ چیزیں لا کے دینے کی پرزور آواز اور آئس کریم والے کی گھنٹی کی آواز، یہ سب مل کر بھی ثنا کو واپس لانے میں ناکام تھیں۔ رات کو سب نے مل کر کھانا کھایا اور احسن زین سے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، مگر ثنا نے بس واجبی سا کھانا کھایا اور اپنی پلیٹ کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ثنا بغیر بولے سب کچھ سن رہی تھی، کیونکہ اس کے کمرے میں باہر ہونے والی تمام باتیں صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ثنا کی زندگی کی یہ دوسری رات تھی جب وہ سوئی بھی نہیں اور ہر خواب اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ 16 سالہ وہ ثنا پھر کہیں سانس لے رہی ہے، اور یہ وہ رات ہے جب خالہ زین اور اس کی منگنی کی ڈیٹ فکس کر کے گئی تھی۔ زین ثنا سے 5 سال بڑا تھا، مگر اس نے ہمیشہ ثنا کو اس دنیا کی خاص اور واحد خوبصورت لڑکی ہونے کا احساس دلایا۔ عورت کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو نہیں بولتی، چاہے وہ مرد اس کی کہانی کا ہیرو ہو یا ویلن۔
اور زین تو اس کی کہانی کا ہیرو تھا، کیونکہ اس نے 10 سال تک اس منگنی کو شادی میں بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر احسن کی پڑھائی، ماں کی بیماری اور گھر کے اخراجات ثنا کو مجبور کر چکے تھے کہ وہ اپنے ہیرو کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کا کر دے۔ خون کیوں نکلتا ہے جب خنجر سے قسمت وار کرتی ہے؟ خون کیوں نکلتا جب خنجر سے قسمت وار کرتی ہے؟ تند خو بارہاں سہی، بس محبوب کی نہیں مار دیتی ہے، بس محبوب کی نہیں مار دیتی ہے۔ اگلے لمحے جب ثنا اپنے بستر پر دراز تھی تو اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بال سہلانے لگی۔ ثنا، میرا بس چلتا نا تو میں اپنی سانس بیچ کر بھی تیری خوشیاں خرید لیتی۔ ثنا نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور بولی، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری سانس بھی تو آپ کی وجہ سے چلتی ہے۔ کتنی بار بولا ہے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ ثنا، زین اگلے ہفتے واپس جانے کا سوچ رہا ہے۔ وہ بس اپنی ماں کی برسی کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس کے بعد بھی شاید ثنا کی ماں کچھ بول رہی تھی، مگر ثنا کی خوب سماعت حذف ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں اپنے اوپر چلنے والے پنکھے کو دیکھ رہی تھیں، مگر وہ خود ارادی طور پر کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ثنا کی ماں کو کسی نے آواز دے کر بلایا اور وہ اٹھ کر چلی گئیں، مگر ثنا کو آواز سے لے کر اس کی ماں کے جانے تک کوئی خبر نہیں تھی۔ پتہ نہیں کب ثنا کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی۔ اس نے خواب میں خود کو دیکھا کہ وہ کسی صحرا میں مسلسل بھاگ رہی ہے، مگر وہ جہاں سے چلتی ہے وہاں ہی موجود ہوتی ہے۔ بھاگ بھاگ کر وہ پیاس سے بے حال ہو چکی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی ماں اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے، پیالے کی شکل بنائے، اس میں پانی لانے کی کوشش کرتی ہے، مگر جیسے ہی وہ ثنا کے پاس پہنچتی ہے وہ پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی ماں کے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ صرف دعا کی صورت تو ہوتے ہیں، مگر پانی کے بغیر۔ اس کی ماں یہ عمل کئی بار کرتی ہے، مگر پانی لے کر پھر بھی بیٹی تک پہنچ نہیں پاتی۔ آخری بار وہ ویسے ہی ہاتھوں میں پانی لیے بیٹی کی طرف آ رہی ہوتی ہے کہ اچانک ثنا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز گونجتی ہے جو اسے اپنے پروردگار کی طرف اور فلاح کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ ثنا اٹھ کر نماز فجر ادا کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خواب کو سوچ رہی ہوتی ہے۔ یوں ہی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے طلوع آفتاب کا وقت آ جاتا ہے کہ اچانک اس کی ماں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے بیدار کرتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ثنا حیرانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ وہ رو تو رہی تھی مگر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا منہ چوم کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہی مصلی پہ ثنا کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ ثنا، امی کیا بات ہے؟ آپ خوش لگ رہی ہیں، مگر آپ کی روایتی سہیلیاں یعنی آنسو بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ امی، ثنا، کیا میں تمہارے لیے ہر فیصلے کا اختیار رکھتی ہوں؟ جی امی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟
آپ خدا کے بعد میری زندگی پر پورا اختیار رکھتی ہیں۔ امی، ثنا، میں نے رات کو زین کے ساتھ تیرا نکاح طے کر دیا ہے۔ اس نے خود تیرا ہاتھ مانگا تھا اور کل تیرا نکاح بھی ہو جائے گا۔ کیا تم میری یہ بات مانو گی؟ ثنا میری بچی، تمہیں میری قسم، نہ مت بولنا، میری بہن کی قبر بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ثنا کی امی پھر سے رونے لگی اور اسی دوران زین کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک دی کہ ماں بیٹی کو متوجہ کر سکے۔ داخل ہوتے ہی خالہ سے اجازت مانگی کہ وہ کچھ دیر ثنا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ثنا کی ماں جب اٹھ کر باہر جانے لگی تو ثنا بھی اٹھ کر اپنے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی اور زین بیڈ کے سامنے والے میز پہ براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نہایت ہی دھیمے لہجے میں ثنا سے پوچھا، کیسی ہو؟ ثنا کچھ دیر خاموش رہی اور جواب دیے بغیر بڑی ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زین، یہ تم خود سے پوچھو۔ ثنا، آپ بتاؤ، مجھے آپ سے سننا ہے۔ زین، کیا تم نہیں جانتی؟ اور میں کب نہیں چاہتا تھا کہ تم سے شادی نہ ہو؟ تب بھی تمہارا فیصلہ تھا، آج بھی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ بس یاد رکھنا، میں نے اپنی شادی کے 9 سال بڑی ایمانداری سے گزارے ہیں، مگر ان 9 سالوں میں بس ایک ہی بے ایمانی کی ہے، وہ تھی تمہاری یاد۔ اور جب تم بے حد یاد آتی تھی، میں بار بار اپنی بیوی کا نام لے لے کے خود کو قرار دیتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس قدر بدل گئی ہو، مگر میرے جذبات تمہارے لیے کبھی نہیں بدلے۔ ہو سکے تو اب کی بار ہر مانگی گئی دعا پہ آمین کہہ دینا، تاکہ میرا یقین ایمان میں بدل جائے کہ دعائیں قسمت کو بدل دیتی ہیں اور کبھی کبھی لکیروں کو بھی۔ زین نے نکاح کے بعد میرا ویزا اپلائی کر دیا اور آج ہم دبئی جا رہے ہیں۔ راستے میں رک کے ہمیں زین کی ماں اور اس کی پہلی بیوی کی قبر پہ جانا تھا۔ جیسے ہی میری نظر زین کی پہلی بیوی کی قبر پر پڑی، مجھے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی کے نام سے میری یاد کو کیسے قرار دیتا تھا، کیونکہ وہاں لکھا ہوا تھا ثنا زین۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تب زندہ تھی یا اب زندہ ہوں۔ وہ پہلے والی ثنا مر چکی ہے یا وہی ثنا پھر سے زندہ ہو چکی ہے؟ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے میری نظریں آسمان کی طرف تھیں اور دماغ میں ایک ہی لائن بار بار چل رہی تھی، وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، مگر وقت آنے پر صبر سے لکھی ہوئی قسمت میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔